آرمی چیف جنرل آصم منیر صاحب نے صاف کہہ دیا ہے کہ عمران خان نے مجھے پیغام بھجوایا تھا لیکن میں کیوں سیاستدانوں سے ملوں. تو سر یہ عمران خان صاحب کیوں ملنا چاہتے تھے آرمی چیف کے ساتھ؟ عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پہلے آخری دن تک باجوہ صاحب کے ساتھ تھے، ان کی تعریفوں کے پل باندھتے تھے، اور اس کے لیے فیض امید کے لیے کیا کیا کلمات ہوتے تھے ان کے پاس. اب وہ آرمی چیف نہیں رہا تو ان کے کسی کام کا نہیں ہے. اسے انہوں نے دلہ کا، کتا کا، بغیرت کا، غدار کا، میر جعفر کا، جانور کا، میر صادق کا، کیا لفظ ہے جو انہوں نے باجوہ صاحب کے لیے استعمال نہیں کیے، کیونکہ وہ ان کے کسی کام کا نہیں ہے. تو اب ان کے کسی کام کا ہے تو حافظ عاصم منیر ہے، لیکن حافظ عاصم منیر وہ ٹائپ بھی نہیں ہے جو ان کے یا کسی کے کسی کام کا ہو. وہ ایک بالکل نیوٹرل آدمی ہے، اس کا سیاست سے دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی کوشش ہے، ان کو عادت پڑی ہوئی ہے باجوہ صاحب والی کہ میں کسی طرح ان کے نزدیک چلا جاؤں. تو انہیں یہ پتا ہے کہ یہ ادارہ اتنا طاقتور ہے کہ میرے جیسے نالائق، نااہل، نکمے آدمی کو وزیر اعظم بنا سکتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ اس کا پرسنل ایکسپیرینس ہے، وہ بن چکا ہے. اسے پتا ہے کہ مجھے دوبارہ حکومت میں لانے والا کام اگر کوئی دنیا میں کر سکتا ہے تو وہ عاصم منیر ہے یا ڈی جی آئی ہے. ان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اس کا ذاتی تجربہ ہے پہلے کا. اس لیے وہ چاہتا ہے کہ میری ملاقات ہو جائے، میں مل لوں، میں دوبارہ ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤں، ان کے لیے میں کتا بن جاؤں ان کا، جیسے پہلے بنا ہوا تھا. لیکن اب یہ اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی، اب یہ بہت مشکل ہے. تو باجوہ صاحب، حافظ صاحب کو پھر بڑا کیٹیگوریکل انہوں نے یہ بیان دینا پڑا، آپ نے دیکھ لیا ہوگا، کیونکہ ان کے جی لوگ کہہ رہے تھے کہ حافظ صاحب نے پیغام بھیجے ہیں ملنے کے لیے. بالکل ایسی کامران ہے. خان نام کا کافی ہے ہمارا، جو جنرل شاہد نے ہمیں بتایا تھا کہ میں اسے 5,000 روپے مہینے کا دیتا تھا. یہ بائک پہ میرے پاس آتا تھا 5,000 روپے مہینے کا لینے، اور اس کے بدلے یہ مخبریاں کرتا تھا، اخبار میں یہ نوکری کرتا تھا. تو یہ وہ آدمی ہے کامران خان، آج وہ صحافی بنا ہوا ہے، اور وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کتنی بڑی توپ سمجھتا ہے. اس نے یہ ٹویٹ کیا تھا کل کہ عاصم منیر کو نے پیغام بھیجا عمران خان کو ملنے کے لیے. اس نے کہا کہ میں صدر کے تھرو ملوں گا یا وزیر اعظم کے تھرو ملوں گا. یہ بات جھوٹ تھی، یہ فوج کی طرف سے اس کا ڈینائل آ گیا ہوا ہے کہ ان کے میسج جاتے رہے ہیں انہیں ملنے کے لیے صدر کے تھرو اور تھرو، لیکن وہ نہیں ملے، نہ وہ ملیں گے، نہ وہ ملنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. چوہان صاحب ابھی ان کو روڈ بھی لگا، ڈرائنگ روم کی سیر بھی کر کے آئے ہیں، لیکن ان کی زبان جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہی. وہ بھی یہ فرما رہے تھی، جنرل فیاض حمید کی بات کرتی ہیں مریم نواز، تو جنرل فیاض حمید کے پاس جو ہے وہ دستاویزی ثبوت موجود ہے مریم نواز کے خلاف. تو اگر مریم صدر کو اتنا مطلب سنی کو نہیں کوئی جانتا جتنا مریم صدر کو دنیا جاننا لگ پڑے گی اگر وہ سامنے آ گئے. تو سر یہ سمجھ نہیں آئی اس کی بات کی کہ کیا جنرل فیاض حمید کے پاس ان کا کون سا ایسا چیزیں موجود ہیں جو مطلب یہ اس طرح بلبلا ٹی وی پر بیٹھ کے یہ بات کر رہے تھے. جنرل فیاض امین نا ڈی جی آئی سے پہلے ڈی جی سی آئی تھا، کنٹری نہیں انٹیلیجنس. سر. جی وہاں سے یہ جی میں بتا رہا جی ہوں، سر. یہ پرموٹ کے ڈی جی آئی بن گیا، اور پھر اس کے ساتھ آیا ڈی جی سی آئی، وہ عرفان ملک نام کا ایک میجر جنرل. جی یہ وہ میجر جنرل نے جس نے دھمکی دی تھی کہ میں اسمیش کر دوں گا مریم کو، کچل دوں گا. جی اور گدھا اتنا، بیوقوف اتنا کہ خالی دھمکی نہیں دی، دھمکی دینے کا ثبوت بھی دے دیا. یہ جو دھمکی تھی اور جو ثبوت تھا اس کی بیوقوفی تھی، ہاتھ سے بڑا ہوا اس کا کانفیڈنس تھا. اس ثبوت نے پوری فوج کو بیک اپ پہ جانے کو مجبور کیا، اور فیض امید بھی وہاں سے گیا. تو اگر یہ مریم کے خلاف کوئی ثبوت ہوتا فیض امید کے پاس، وہ اسمیش کی دھمکی دیتے. انہوں نے چیئرمین نیب کے ساتھ کیا کیا، اور طیبہ والی وہ ویڈیو لے کے، اور انہوں نے کس کے ساتھ کیا نہیں کیا. اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو کیا وہ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے؟ تو یہ ایسے ہی نا خام خواہ ہوا میں چھوڑتے ہیں پی ٹی آئی والے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور ایسی کوئی چیز اگر ہوتی تو یہ اتنے جوگے ہیں نہیں کہ اس کو ہولڈ کر کے رکھتے، یہ اس وقت کا نکال چکے ہوتے. نکالنا آج کل کون سا، ابھی جو ان کے ساتھ ہوئی ہے وہ جو ہیکر بوائے آڈیو جن کی لیک کر گیا ہے، جس میں یہ کہہ رہا ہے میں سرفر سے کھیلوں گا، تو کھیلنا، تو ویسے کھیلنا، میں ایسے کھیلوں گا. اور وہاں سے بھی بات شروع ہوئی، اور آج تک جو آڈیوز آ رہی ہیں
ان کے پاس کچھ ہوتا تو ان روک کے رکھی ہوتی، تبھی بھی نہ رکھی ہوتی۔ تو فیاض الحسن چوہان ایک گھٹیا جھوٹا انسان ہے، کسی جگہ وہ نہیں ہے، وہ اس قابل بھی نہیں کہ آپ پر میں اس پر بات کروں۔ تو وہ آپ نے ٹھیک ہو دیکھا گیا سر۔ کل کسی نے بھیجی تھی، قرآن پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، ایسے نہ ہوا تو میں یہ کروں گا، یہ قرآن کی مجھے قسم تو فلانی، اور وہ کچھ بھی نہیں ہوا، اور قرآن بھی نہیں ہے تو وہ بھی نہیں ہے۔ وہ تو ایک عجیب و غریب سا آدمی ہے، ونک سا آدمی ہے، بیوقوف سا پاگل سا آدمی ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نواز شریف صاحب نے امال مسعود صاحب کے ساتھ ایک پروگرام میں کہا ہے جی جنرل فیض حمید کا جو ہے کورٹ مارشل ہونا چاہیے، پتہ نہیں آرٹیکل 6 کا مقدمہ ان کے اوپر چلنا چاہیے۔ تو کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کاروائی شروع ہو گئی ہے ان کے خلاف، مطلب جو بھی، تو کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ یہ کوئی چیز سامنے آئے گی قوم کے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں آئے گا، کیونکہ فیض حمید اس 5 کے ٹولے کا حصہ تھا جس کے خلاف علم اٹھا کے تو مریم پاکستان آئی تھی۔ اس کے 5 کے ٹولے کا ہیڈ تھا باجوہ۔ آج آپ دیکھتے ہیں اس 5 میں سے 3 آدمی آپ کو نظر نہیں آتے، 2 کم نظر آتے ہیں، 2 نظر ہی نہیں آتے، نہ کھوسا نظر آ رہا آپ کو، اور باجوہ کا تو نام بھی لینا گناہ سمجھتی ہے، اس کا بھی نام نہیں لے گی۔ چند دن پہلے ایک ٹی وی شو میں شہزاد اقبال نے سوال کیا تھا کہ آپ باجوہ کا نام لیتی تھی ابھی لیتی؟ میں نے کہا جی میرے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے۔ جی تو ہم نے سوال بھیجا تھا انہیں کہ میاں صاحب نے گزرا تقریر میں اگر باجوہ کا نام لیا تو بغیر کسی ثبوت کے دیا تھا، اور اگر میاں صاحب نے ہماری لڑائی باجوہ صاحب کے ساتھ کرائی ہے ڈائریکٹ 1 to 1 تو بغیر ثبوت کے کرائی ہے، کیا باجوہ صاحب آر ٹی ایس بند کرنے والوں میں سے نہیں تھے؟ کیا فیض حمید کا باس باجوہ نہیں تھا؟ کیا باجوہ ڈاکٹران کے تحت سے سب کچھ نہیں ہوا؟ کیا باجوہ سب کچھ کا ذمہ دار نہیں ہے؟ بہرحال یہ سیاستدان ہے، ان کی اپنی سیاست ہوتی ہے۔ آج یہ باجوہ بھی نہیں ہے، کھوسا بھی نہیں ہے، ثاقب نثار کے گھیڑا تنگ ہوا ہے تو اس نے بیان دیا کہ میں نے مکمل دادا کمینی نے نہیں کہا تھا، اور وہ جو گفتگو کرنا شروع ہو گیا، تو سارا فوکس اس وقت ان کا فیض حمید پہ ہے۔ باجوہ سے انہیں جنہوں نے ہٹایا ہے، کل وہ انہیں فیض حمید سے بھی ہٹا دیں گے، تو یہ ہٹ جائیں گے۔ ان کا مطلب نظر کرسی ہے، عوام نہیں ہے، عوام کا مستقبل، قوم کا مستقبل، ووٹر کی عزت، ووٹ کی عزت کچھ بھی نہیں ہے، انہیں کرسی چاہیے۔ اس کرسی کے لیے جان ہے، ووٹ کو عزت دو، اس کو دے دیں گے۔ عوام کو خوش کرنے کے لیے وہ کہیں گے باجوہ چور ہے، ثاقب نثار ایسا ہے، وہ ایسا ہے، فیض حمید ایسا ہے، وہ نعرہ آ جائے گا، کل کو وہ یہ نعرے سے پیچھے ہو جائیں گے۔ تو یہ سیاستدان ہے، سیاستدانوں کی ہم نے کیا بات کرنی ہے؟ ان کا یہی کام ہے، یہی کرتے ہیں۔ 75 سال کی تاریخ ہے، اور جی 75 سال تاریخ میں ایک میاں شریف ہے جس نے ایسی حرکت نہیں کی، جس نے کہا ہے کہاں چٹا تو کالا یا چٹا، اس نے کہا چٹا ہے۔ تو مریم صاحبہ بھی وہی کچھ کر رہی ہیں جو زرداری صاحب ہمارے، جو نیازی صاحب ہمارے سامنے کر رہے تھے۔ بہرحال ان کی اپنی پولیٹکس ہے، ان کی پارٹی ہے، تو وہ ہے میری پارٹی میری مرضی، وہ جو چاہے کریں۔ آج وہ جو چاہے باجوہ کریں۔ صاحب کو چھوڑ کے فیض سے پڑی ہے۔ فیض حمید کر کیا سکتا تھا اگر اس کے پیچھے باجوہ نہ ہوتا؟ فیض حمید ان ججز کو کیسے بلیک میل کر کے فیصلہ لے سکتا تھا ویڈیو دکھا کے اگر اس کے پیچھے ایجنسی نہ ہوتی؟ اور ایجنسی فیض کے انڈر میں نہیں تھی، پاک فوج فیض کے انڈر میں نہیں تھی، اسٹرینتھ تھی یہ باجوہ صاحب کی تھی۔ یہ پورا وزن جو دیا ہوا تھا وہ باجوہ صاحب نے اسے دیا ہوا تھا، تو وہ سب کچھ کر رہا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں چور کو چھوڑو، چور